السلام علیکم، اور آج ہم الخالد کنسلٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا مہمان خصوصی ہے الخالد، جو کہ پیشورانہ طور پر ایک انجینئر ہے، اور انہوں نے جو ایجوکیشن کیا ہے اور اس کی جو بھی ایکسپیرینس ہے، اور انشاءاللہ ہم اس سے ڈیٹیل میں سنیں گے۔ ویورز، جس طرح آپ لوگ آج کل حالات کو دیکھتے ہیں، جو سیلاب آتے ہیں، جو ڈیزاسٹر آتے ہیں، اس سے بہت زیادہ جو تباہیاں ہوتی ہیں، تو اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور ڈیٹیل سے ہم ایک ریویو لیں گے ہم اپنے ایکسپرٹ سے۔ تو انجینئر صاحب السلام علیکم۔ انجینئر صاحب، سب سے پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہمارے ویورز کے جو بیسکس کویسچن ہوتے ہیں یا جو ہمارے معاشرے میں بیسک کویسچن کی راز ہوتے ہیں، اس کی طرف ہم جائیں گے۔ تو کائنڈلی آپ ان چیزوں کو اسٹارٹ کر دیں۔ السلام علیکم، میرا نام انجینئر خالد ہے۔ میں ایز اے پروفیشن انجینئر اور خالد انجینئر ہوں، اور میں نے یوٹیوب ٹاور سے سول انجینئرنگ ہے، پھر کنسٹرکشن پروجیکٹ مینجمنٹ سے کیا تو یہ میرا شارٹ انٹروڈکشن تھا۔ آگے اپنے چلو اس کو اچھا انجینئر صاحب، سب سے پہلے ہم اس کویسچن پہ آتے ہیں کہ آج کل جو 2 3 دن پہلے آپ نے دیکھے ہیں جس طرح ہمارے ملک کے حالات ہیں، اور خصوصی طور پر آپ نے جو ہمارے نارتھ ایریاز ہوتے ہیں جس میں سوات اور مغرب لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو سچویشن آیا ہے، تو اس سچویشن کے بیک گراؤنڈ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں آیا؟ کیونکہ اس سے پہلے اسی طرح کی چیزیں تو آتے ہیں، یا آپ اس کو ایک گلوبلی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کہتے ہیں، یا لوگوں کے مس مینجمنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں؟ اس پہ تھوڑا سا آپ ریویو دیجیے گا کہ اس کی کیا کیا وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے میں اس انجینئرنگ سائڈ میں اس سائڈ پہ آتا ہوں، اور میرے خیال کے مطابق یہ عذاب بھی عذاب کے بعد یہ ہمارے لوگوں کی وجہ سے، اور جس طرح اس کی وجوہات مین پوائنٹس جو ہے ہماری ویسٹ مینجمنٹ میں بہت چیزیں آتی ہیں، اور یہ ساری انسانوں کی اپنے ہاتھوں کی چیزیں ہیں۔ ہم کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں جو ظاہر ہے لوگوں کو، پھر بھی ہم وہ غلطیاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو لوگ ڈیزاسٹر سیلاب اور یہ وغیرہ یہ چیزیں کرتے ہیں، میں ان سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، ایک کویسچن کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کی ہیں، اور وہ بھی نہر کے بالکل بیچ، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پانی اپنا جگہ جو ہے وہ چھوڑیں گے، یہ پانی کہاں جائے گا؟ اور اس کی اور بھی کچھ وجوہات ہے کہ پہلے زمانے میں جو پانی تھا، پانی آتا تھا، اتنے زیادہ کنکریٹ وہ نہیں تھا، اور اس کی وجہ کچی آبادی تھی اور کچی راستے تھی، اور یہ کھیتی بھی اس طرح ہموار نہیں ہوا کرتے تھے، تو لوگ بھی جب پانی آتی تھی تو یہ پانی اکثر یہ جگہوں پہ وہ جذب ہو جاتا، اور اتنا ڈیزاسٹر اتنا سیلاب نہیں آتا۔ لیکن اب لوگوں نے کیا کیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ساری ایریا وہ بالکل کنکریٹ کی ہوئی ہے، زیادہ جگہوں پہ آبادی بنی ہوئی ہے، اور یہ جو باقی جگہ ہیں اس میں زیادہ تر کنکریٹ کی یا بیچومن کی جو راستے ہیں وہ بنائے گئے ہیں، تو پانی کدھر جائے گا؟ یہ ساری جتنے جو آپ بلڈنگز دیکھیں گے، بلڈنگ کی سارے پانی کدھر جاتے ہیں؟ یہ ساری جگہوں سے، راستوں سے، اور یہ بلڈنگ کے جو فلورز ہیں اس سے اکٹھے ہو کے ایک اور سمندر جو ہے وہ بنی گئی،
अच्छा खालिद साहब, इससे रिलेटेड मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया। सपोज अगर एक बंदा है, उन्होंने घर बनाए है, तो दुकान बनाई है, फैक्ट्री वगैरह बनाई है, समंदर उसके बीच में जो पानी के रास्ते होते हैं, बिल्कुल। क्या गवर्नमेंट की इस तरह कोई इनिशिएटिव नहीं होनी चाहिए थी कि उसको रोक ले, या उसको समझा ले या ये चीज़ ना कर लो, या उस पे कोई इस तरह के जो हुकूमत की तरफ से कुछ चीज़ें लगा ले कि ये आप नहीं कर सकते, इस तरह अगर आप लोग करेंगे तो इसके बदले में आप लोगों पे जुर्माना होगा। इसी तरह की कोई इनिशिएटिव हुकूमत की तरफ से आपके ज़हन में नहीं होना चाहिए था? यार हुकूमत है, ये पॉलिसी है कि सबसे पहले अगर आप कोई बिल्डिंग का कोई नक्शा बनाओगे तो इससे पहले आपने जो है इंजीनियर से साइन लेनी है, और इंजीनियर जाके इसका सही प्रपोजल जो है वो बनाएगा, फिर उसके बाद नक्शा बनाएगा, वो सारा प्रपोजल और नक्शा आपने गवर्नमेंट से साइन कर दी। ठीक है। और आपने अक्सर लोग जो आते हैं, यकीन माने मैंने अक्सर लोगों को ये नक्शे और बिल्डिंग जो है मैंने बनाए हैं, तो क्या क्या है, लोग अक्सर आते हैं कि यार इस जगह पे गवर्नमेंट का ये पॉलिसी है कि सामने वाली जगह पे आपने सच 5 फीट जो है वो जगह आप छोड़ दी। अब लोग क्या करते हैं कि यार इधर गवर्नमेंट कुछ नहीं देती, आप बनाए हमारे लिए, बाकी हम देखेंगे। अब गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है, इसके अपने उसूल है, इंजीनियरिंग के अपने उसूल है, आप इससे आगे नहीं जा सकते। ठीक है। और फिर भी हम वो नक्शा जो है वो गवर्नमेंट से साइन करवा के नक्शा और साइन करवाते, इधर बना दे कुछ और। ठीक है। खालिद साहब, इससे ये भी क्वेश्चन राइज होता है, जिस तरह के अगर हम इस तरह के एरियाज में, जिस तरह के इस्लामाबाद या मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड उसकी अच्छी है, तो वहाँ पर लोग इन चीज़ों को देखते भी है, समझते भी है कि हमें यहाँ चीज़ें बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, यहाँ पर इतना रास्ता नहीं चाहिए वगैरह। लेकिन यहाँ अगर आप देख लें तो लोग इन चीज़ों को इतना नहीं समझते। उसको पहले तो पता ही नहीं है कि जिस तरह बिल्डिंग बिल्डिंग डिजाइन डिजाइन क्या नक्शे होता है, जिस तरह पुराने ज़माने में लोग वैसे ज़मीन पर ना उसका कोई स्केच होता था ना डिज़ाइन होता था, बस वैसे ही ज़मीन पर उन्होंने घर बनाया। ठीक है बस। तो बहुत ज़मीन भी ज़ाया होती थी, इसके आउटपुट इतने नहीं होते थे। तो आप इन चीज़ों को किस तरह कवर करेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो लोग चीज़ों को समझते हैं, यहाँ पर लोग इतनी उसकी नॉलेज नहीं है या उसका बैकग्राउंड नहीं है, तो हम इस गैप को किस तरह फिल करेंगे? यार इसकी अब मेन वजूहत जो आजकल फ्लड आए हैं, आपने नहीं देखा होगा कि इस्लामाबाद में इस तरह डैमेज हो गया। ठीक है। ये जो डैमेज जिस आए हैं ना, ये उन इलाकों में आए हैं, और इस तरह जो बर्बादी बर्पा की है इन इलाकों में जहाँ पहले का कोई तस्वुर भी नहीं, और इसमें गवर्नमेंट भी काफ़ी इन्वॉल्व है। इसके वजूहत ये है कि हमारे यहाँ प्री प्लानिंग, गवर्नमेंट का अगर कोई प्लानिंग भी करते हैं ना, तो प्लानिंग की 10% ज्यादा से ज्यादा 40% काम होते, बाकी नहीं होते। ठीक है। अब मैं एक छोटा सा वो करता हूँ कि हमारे इलाकों में अब क्योंकि हम गीर मलाकड़ इलाके से हम ताल्लुक रखते हैं, तो गीर में क्या होता है या सवाल में क्या होता है, चतराल में, गिलगित में, आपको पता है कि ये सारे पहाड़ी इलाके हैं। अब ये यहाँ जमा हो सकते हैं, छोटे छोटे डैम यहाँ हम बना सकते हैं। जिस तरह हम चाइना की एक मिसाल लेते हैं, इसलिए पहले चाइना जो डेवलपिंग कंट्री था, डेवलप नहीं था, तो इसमें इस तरह हमारी तरह सैलाब आया आए आते थे। अब उन्होंने फुल कंट्रोल हासिल किया। इस तरह कंट्रोल उन्होंने डैम बनाए। अगर हम ये इलाका है जिसमें डैम बनाए थी, तो ये पानी का वाटर टेबल इतनी ऊपर आएगा, इससे जो है इरिगेशन में भी बहुत फायदा पहुंचेगा, और इससे हम नई चीज इलेक्ट्रिसिटी हासिल करेंगे। लेकिन हमारे हाथ में एक तरफ वसाइल नहीं है, दूसरी तरफ इस तरह प्लानिंग नहीं है, जिस तरह डेवलप कंट्री जो है वो करते हैं। अच्छा जी खालिद साहब,
جس طرح سوشل میڈیا پر مختلف ویڈیوز ہیں اس سیلاب کے جو لوگ اس میں بہ رہے ہیں تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا فیس بک اور ان چیزوں پر یہ چل رہی ہے کہ 2010 جو 10 میں سیلاب آیا تھا تو وہاں جو تالاب ہیں اس میں ایک بزنس مین تھا اس کا ایک مطلب ہوٹل تھا جی جی وہ مطلب بہ چکا تھا ٹھیک ہے ابھی ریسنٹلی جو سوشل میڈیا پر ہے کہ یہ ہنی مون ہوٹل تھا وہ بھی بہ گیا سیم اسی جگہ پر انہوں نے بنایا تھا اور ایگزیکٹلی یہ تقریباً 12 سال بعد یہ مسئلہ پیدا ہوا تو آپ کے خیال میں اب اس بندی کی تو اس ٹائم پر بھی اس کا اتنا نقصان تو ہوگا اس ٹائم پہ کیونکہ ایک ایسی اسٹیٹس پر ایک ہوٹل ہے ٹھیک ہے ریسٹورینٹ کو اور آج اگر آپ اس کے دیکھیے میں نے جو دیکھا تھا تقریباً 23 ارب اس کا انہوں نے بتایا تھا کہ اتنے کا ہوٹل تھا تو اب ان لوگوں کو اتنا شعور نہیں تھا کہ پہلے اگر میرا ایک ہوٹل خراب ہو گیا بہ گیا میں دوبارہ بنا رہا ہوں شاید 15 سال بعد 10 سال بعد کسی طرح کی سچویشن آ سکتے ہیں تو ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یار میں اس کا ایک مثال دیتا ہوں کہ جس طرح کے مردرہ میں بڑے بڑے بلڈنگ بن رہے 2010 میں جو فلڈ آیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں بہت سے گاڑ جو ہے وہ فلو ٹھیک ہے اور اس کی ساری بلڈنگ وغیرہ جو ہے وہ فلو کرتے ہیں لیکن اس جگہ سے آگے گئے لوگ اور سمندر کی تقریباً تقریباً درمیان میں لوگوں نے بلڈنگ بنائی ہے ٹھیک ہے تو یہ لوگ جب ان سے پوچھتے ایک بندے سے میں نے پوچھا کہ یار یہ آپ لوگ آپ جو سمندر کے درمیان چلے گئے کل اگر اس طرح دوبارہ سیلاب آ جائے تو آپ کا کیا کرنا آپ کا دوبارہ یہ بلڈنگ بہ جائے گا تو انہوں نے ایک جواب دیا کہ آج کل وہ پانی نہیں ہے تو یہ ہماری وہ ایک مینٹیلٹی یار یہ چلے گیا کل نہیں آئے گا یار پتہ نہیں 100 سال بعد آئیں گے اس طرح آئیں گے تو اس طرح نہیں سوچتے دوسری بات اگر انہوں نے صحیح پلاننگ کیا ہوتا نا تو یہ بالکل اپنی جگہ پہ کھڑا ہوتا شاید تھوڑی بہت چیزوں کا کارپیٹ وغیرہ کا نقصان ہو جاتا لیکن ان کی بلڈنگ کا نقصان نہ ہوتا ابھی آپ اس کو چیک کریں صحیح جس انجینئر نے یہ ڈیزائن کیا ہوا ہے جا کے ان سے صحیح چیک کریں کہ اس کی جو بلڈنگ کیپیسٹی آپ نے کتنے رکھی ٹھیک ہے اور اس کے لیے جو پانی ہے آپ نے اس کے پروٹیکشن کے لیے کیا کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بھی ہو لیکن سب سے بڑا اگر آپ ہنی مون ہوٹل دیکھیں تو وہ جو ڈرائیور سائڈ تھا وہ پہلے نہیں دیکھا جبکہ دوسرا سائڈ والا جو ہے وہ نیچے بیٹھ گیا تب دوسرا نیر والا سائڈ جو ہے وہ بیٹھ گیا ٹھیک ہے تو ہمارے بڑے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ ہم 2-3 یا 1000 روپے بچاتے ہیں اور کروڑوں روپے کے نہیں سوچتے جس طرح میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے علاقوں میں ادھر ایک لوگ کیا کرتے ہیں مستری حضرات بلاتے ہیں اور مستری حضرات سے اپنی بلڈنگ جو ہے وہ تعمیر کرواتے ہیں اب ان سے انجینئر بیچارہ زیادہ سے زیادہ کتنے پیسے لیں گے 30,000 روپے لیں گے زیادہ سے زیادہ 40,000 روپے لیں گے ابھی آپ دیکھیے ہمارے علاقوں میں جو ہم چھوٹے تھے اتنی آبادی نہیں تھی اور اب آپ دیکھیں کہ کتنی آبادی بڑھ گئی پہلے لوگ زمینوں کا اتنا خیال نہیں رکھتے آج لوگوں کو تھوڑا بہت شعور آئے ہیں کہ یار آج اگر میں اس زمین پہ اس طرح ایک بلڈنگ بناؤ اوپن ٹھیک ہے اور اس کی صحیح ڈیزائن نہیں کرتا تو کل کیا ہوتا ہے تھوڑی بہت شعور لوگوں میں آیا ہے لیکن اب بھی لوگ اس طرح کی 30,000 40,000 روپے بچانے کے لیے کسی قسم کا پلاننگ نہیں کرتے کسی قسم کا انجینئر ان کو ریکوائر نہیں ہے ٹھیک ہے صرف مستری حضرات مستری اور عام ٹھیکیدار بلاتے ہیں اور ٹھیکیدار کو کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں ٹھیک ہے اچھا خالد صاحب تو یہ تو ہو گئی جو مطلب ایشوز چل رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ لوگوں نے خود چیزوں کو بلانے کی کوشش کی ہے جس طرح اگر آپ ایک سمندر بہ رہی ہے جی آپ اس میں کودتے ہیں اور پہ کہہ رہے کہ اس نے مجھے کیوں بہا دیا اس طرح کی سچویشن ہے تو آپ کے خیال میں کس طرح انیشیٹو ہونی چاہیے with respect to ایک انجینئر and with respect to government
کہ گورنمنٹ کیا کرے، ٹھیک ہے، مطلب لوگوں کو اویئر کرے، پروگرام بنائے، ٹھیک ہے، پروجیکٹس کرے، لوگوں کو سیشن دے دے، اور جو انجینئرز ہوتے ہیں سول انجینئر ایٹسٹرا، وہ ان چیزوں کو کس طرح مطلب ڈیولپ کرے، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، یہ بیسک چیزیں ہے، اس سے رن ٹائم پہ تو کچھ نہیں ہوتا لیکن لانگ ٹرم پر یہ چیز آ سکتی ہے۔ بالکل بالکل تو یہ دو اسپیکٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے ود ریسپیکٹ ٹو گورنمنٹ، ود ریسپیکٹ ٹو جو انجینئر ہوتے ہیں کہ وہ کیا کیا کرے، کیا کیا انیشیٹو لے، تاکہ لوگ تھوڑے سے ان چیزوں سے اویئر ہو جائیں کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے ملک کے نوجوانوں کو مایوسی کا وہ پیش کروں گا، کیونکہ آج کل ٹرینڈ میں گورنمنٹ کی طرف سے، ہمارے جو سیاسی حضرات ہیں ان کی طرف سے، یقین مانے کہ ہر ایک بندے کا جو ہے اب ایک ٹھیکیداری سسٹم ہے، اور ٹھیکیداری سسٹم اس طرح ہے کہ اکثر ٹھیکیدار کے ساتھ میں نے کام کیا تھا، اور ٹھیکیدار میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ اسکول کی عجیب باتیں تک نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، عجیب باتیں ایک دو تین بھی نہیں پڑھائے، ٹھیک ہے، بس تک بھی نہیں پڑھائے، وہ سب سے بڑے C3 اور C2 اور یہ والے تھے جو یہ لائسنس ہوتے ہیں، یقین مانے ان کے پاس ایک انجینئر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، انجینئر کو اس طرح ڈیل کرتے ہیں جیسا کہ یہ کوئی مزدور سے بھی زیادہ بدتر حالت ہے وہ ان کے ہاں، ٹھیک ہے، اب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ جو ٹھیکیداری سسٹم ہے اس میں ایک گورنمنٹ کی طرف سے PC کی طرف سے پاکستان انجینئرنگ کی طرف سے ایک لائسنس دیا جاتا ہے، وہ عام بندے کو دیا جاتا ہے، آپ کو اللہ کرے کہ اس نے عجیب بات تک بھی نہیں پڑھا ہو، وہ یہ سائن کرتے کہ میں نے انجینئر کیا ہے، اب کیا کرتے ہیں کہ میں PC کی، میں چونکہ انجینئر ہوں اور PC کے ساتھ رجسٹر بھی انجینئر ہوں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ PC والے ان کو لائسنس بھی دیتے ہیں اور انجینئرز کی جتنے جو نمبر ہیں وہ بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو کہتے ہیں کہ جا کے ان انجینئر سے جو ہے وہ لائسنس لو یا PC کارڈ لو، ٹھیک ہے، اب انجینئر مجھے دن میں 2-3 میسج آتے ہیں کہ آپ اپنا لائسنس یا PC کارڈ ہمیں بھیج دیں، ٹھیک ہے، اور اس کا پرائس پر ایئر آپ کو پتہ ہے 60,000 روپے یا 50,000، 50,000 12 پنجو 60، یعنی پر منتھ انجینئر کا انکم وہ 5,000 لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ٹھیکیدار جا کے وہ کام کرتے ہیں، اب یہ انجینئر کا پیسہ بھی نکالیں گے، 2 نمبر تو ہو گئی، 2 نمبر کس طرح، ایک انجینئر کی ایبسنس میں، ٹھیک ہے، انہوں نے کام کیا، دوسری طرف کیوں بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ سریہ جو ہے یہ 60 گریڈ کا ہے، 40 گریڈ کا ہے انڈر، یہ چیز بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہاں کسی سے سنا ہوگا کہ یار یہ سریہ ہے، پھر دوسری سیمنٹ اس کو 1 2 4 کا پتہ نہیں ہوتا کہ 1 2 4 کیا کیوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس 1 2 4 کی جگہ ایک بار 8 لگا، 1 8 12 لگا دے، ٹھیک ہے، کل جب آپ نے جتنے جو آپ دے کے پروٹیکشن وال دے کے، میں یہ نہیں کہتا کہ اچھے لوگ نہیں، اچھے لوگ بھی اس میں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر آپ گورنمنٹ کام نہیں کرے، ٹھیک ہے، اور جا کے صحیح اس کے نکالے، میں قسم کھاتا ہوں اس میں 5 نمبر ہی ہوتی ہے، ہمارے سب سے پاکستان کا سب سے عالمیہ یہ ہے جس میں کرپشن ہے، ٹھیک ہے، ہم دوسرے پہ انگلیاں نہیں اٹھاتے لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے پاکستان میں کرپشن جو ہے وہ زیادہ ہے، اور کرپشن ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں 1 نمبر کی جگہ وہ 5 نمبر اور 10 نمبر کام کرتے ہیں، اور اس کے سب سے زیادہ جو ہم عوام جو یہ یہ جو سیلاب آتے ہیں اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ورنہ آپ ڈیولپڈ کنٹری دیکھیے وہی لوگ ہوتے ہیں، وہی اس طرح ہماری طرح محنتی لوگ ہوتے ہیں، وہ صحیح طرح کی کرتے ہیں، ہم نیچے جاتے ہوئے ہم دوسرے کے غلام بنے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیوں بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہم خود جو ہے اس سسٹم کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، ہم دوسروں کو، یہ ٹھیکیدار کون ہے، عوام نہیں ہے، یہ جو انجینئرز بیٹھے ہیں
یہ جو چیز سائن کرتے ہیں یہ عوام نہیں ہے، کدھر سے آئے گی؟ اور پھر ہم کہتے ہیں آپ ابھی دیکھیے پاکستان کی پی سی کے ساتھ میرے خیال میں کچھ 5 لاکھ جو ہے ٹھیکیدار وہ لائسنس یافتہ ہے، اور اس میں آپ چیک کریں اس میں یا زیادہ سے زیادہ 100 1000 ہو گئی، لاکھوں میں 1,01,000 انجینئرز ہیں ان کے پاس لائسنس ہوتی ہے یعنی ٹھیکیداری کی، اور ان بیچارے کو بھی میں جانتا ہوں اکثر ٹھیک ہے ان بیچاروں کو وہ صحیح نہیں ملتی ٹھیک ہے، اور جو 5 نمبر ٹھیکیداری کرتے ہیں وہ دوسروں کو پیسے بھی دیتے ہیں اور ٹھیکیداری کرتے ہیں پھر 5 نمبر کام بھی کرتے ہیں، اور اس کا سب آج کیا آپ نے کبھی ڈاکٹر نہیں دیکھا ہوگا جو کسی عام بندے نے جو ہے اس کا اسپتال کا لائسنس لیا ہو، 5 عام بندی کا آپ نے کبھی دیکھا ہے اس کے اسپتال کا لائسنس لیا انہوں نے اور ڈاکٹرز کو بلائے ہو کہ یار آپ مجھے لائسنس دیں ٹھیک ہے آپ مجھے لائسنس دیں اور میں آپریشن کروں گا، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا نا، تو آپ کس طرح ایک بڑی بلڈنگ اور ایک بڑی چیز جو ہے ایک عام ٹھیکیدار کے اوپر بناتے ہو، اور ٹھیکیدار کیا ہوتے ہیں بیچارے کو الف بے تک ایک باتا کا پتہ نہیں ہوتا۔ جناب سر، آپ نے بہت ڈیٹیل سے ڈسکشن کی۔ ہمارے زیادہ ایسے ہوتے ہیں جس کو بہت ڈیٹیل سے چیزیں سمجھ نہیں ہوتی۔ آپ دو ٹوک الفاظ میں یہ کہیں کہ گورنمنٹ کی کیا انیشیٹو ہونی چاہیے اور ایک جو انجینئر ہوتا ہے وہ کیا کرے تاکہ لوگ اویئر ہو جائے۔ سمپل 2-3 سمپل چیزوں کو بتائیں۔ میرے خیال کے مطابق یہ ہے کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے سب سے پہلے اگر کرپشن کا خاتمہ ہو سکے تو یہ زبردست چیز ہے، اس سے ساری چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں۔ انجینئر کا جو بدلہ وصول کرتے ہیں جو ٹھیکیدار ان کو 2% سب انجینئر کو دیتے ہیں ڈپلوما ہولڈر کو 10% جو ہے وہ انجینئر کو صحیح انجینئر کو دیتے ہیں، اگر یہ ختم ہو جائے نا تو سارا سسٹم ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے پاس پالیسی ہے لیکن پالیسی پہ عمل کون کرے گا؟ پالیسی پہ جو آپ لوگ عمل وہ کیسے لیتے ہیں؟ اچھا ابھی صاحب اگر ہم جس طرح کی گورنمنٹ ایک مختلف پروگرام ارینج کرتے ہیں، اس طرح کے سیشن ارینج کرتے ہیں لوگوں کی اہمیت کرنے کے لیے، اس طرح کی اگر پروگرام ارینج کرے جس میں انجینئر بلائے، انجینئر ایڈریس کرے لوگوں کو کہ یہ چیزیں ہوتے ہیں ان سے یہ مسئلے آ سکتے ہیں فیوچر میں، تو آپ کے خیال میں یہ کس طرح رہے گا؟ یہ زبردست ایک بہترین قسم کا ہو ایک سسٹم ہوگا، کیونکہ یہ جو بلڈنگ بناتے ہیں نقشہ بنا چل میرے ایک بندے نے جو ہے نقشہ مجھے کہا کہ یہ نقشہ بناؤ، میں نے کہا کہ پالیسی یہ ہے کہ 5 فیٹ آپ سامنے رکھو، اس کی فائدے یہ ہے کہ آپ اس طرح کرو گے اس طرح کرو گے کل اگر کوئی نقصان آ جائے گا یہ اس نے کہا کہ نہیں یہ مجھے نہیں چاہیے مجھے زمین چاہیے ٹھیک ہے، تو اگر پھر جا کے امپلیمنٹ ہو گیا ٹھیک ہے انہوں نے کیا مطلب یہ خامیاں ہے خامیاں بہت زیادہ خامیاں ہیں، ان کو چاہیے کہ جو ڈی ایم اے ہے یہ وغیرہ جو ہے ان کو چاہیے کہ اس کا وزٹ کرے اور ان کو زبردستی سے روکی کہ بھائی آپ کے پاس پالیسی یہ ہے بندہ بھی تیار نہیں ہوتا کہ جس نے 2000 فٹ 1 فٹ لیا ہو اور وہ مفت میں دے نہیں دیتے نا، کوئی بندہ بھی تیار نہیں، لیکن آپ اس کو زبردستی سے بتائے کہ بھائی جان یہ پالیسی یہ ہے آپ یہ نہیں کر سکتے آپ یہ نہیں کر سکتے آپ یہ کرو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا خالد صاحب، جس طرح آپ کا ایکسپیرینس ماشاء اللہ 4-5 سال کے ایکسپیرینس ہے، آپ نے مختلف قسم کے چیز دیکھے ہوں گے، اسٹڈی کیے ہوں گے، خود بھی ڈیزائن کیے ہوں گے، دوسرے کے ڈیزائن کیے ہوئے آپ نے دیکھے ہوں گے، تو آپ نے مطلب جو چیزیں ڈیزائن کی ہے مختلف قسم کے جو عمارات ہیں اس میں آپ نے جو رولز ریگولیشن ہم اپلائی کرتے ہیں آپ نے کہاں تک اپلائی کیا ہے، اور اس کے بعد جو مختلف قسم کی جو بارشیں وغیرہ ہوتے ہیں سیلاب آتے ہیں
آپ کے خیال میں اس طرح کی کچھ بلڈنگ ہے یا نہیں ہے کہ اس کو مطلب وہ نقصان پہنچا ہو یا کسی نے ڈیزائن کیا گیا ہو اس میں بہت اچھی اچھی چیزیں ہو اس میں بری بری چیزیں بھی ہوں گے شاید، تو ان چیزوں کو تھوڑا ہائی لائٹ کریں کہ آپ کے خیال میں یہ چیزیں تھوڑا سا تاکہ ہمارے ویور ان چیزوں کو سمجھے کہ یہ چیزیں ہوتے ہیں اور یہ چیزیں ہمیں مطلب دیکھنی بھی چاہیے اور انڈرسٹینڈ بھی کرنی چاہیے۔ سب سے جو پہلے میں بات کرتا ہوں کہ شکر الحمدللہ کہ میں نے جو ایک بلڈنگ ڈیزائن کی ہے یا دوسری کی میں نے پیمنٹ کی تو کافی حد تک میں نے کوشش کی کہ صحیح ڈیزائن کروں، لیکن ادھر ہمارے ماشاء اللہ جو علاقے ہیں ادھر تو سارے جتنے میں ڈیزائن کرتا ہوں زیادہ خواتین اور جی ادھر اس علاقوں میں تو یہ پہاڑی علاقے ہیں اور اس میں جو کنجسٹڈ ایریا نہیں ہے کہ اس میں زیادہ بلڈنگ ہو اس طرح ہو ٹھیک ہے، تو ادھر زمین ابھی تک جتنے میں نے کیے نا تو ادھر زمین ہی کافی زیادہ ہے ٹھیک ہے، تو اگر آپ اوپن جگہ رکھیے یا اس کی یہ وہ نہیں ہے، آپ اس طرح کریں کہ سب سے پہلے صحیح انجینئر سے ڈیزائن کریں وہ آپ کا زمین بھی بچائے گا، آپ کے لیے ایک صحیح جو لائٹ ہے لائٹنگ سسٹم بھی اچھا صحیح خالد دے صاحب گا۔ سارے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ بندہ صحیح انجینئر کا انتخاب، جی جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک نارمل بندہ جس کا کوئی ایجوکیشن بیک گراؤنڈ نہ ہے نہ اس کو ان چیزوں کو پتا ہو، جو ٹریڈیشنل میتھڈز ہوتے ہیں اس کے ہاتھ میں، وہ کس طرح ایک بندے اس کو کیسے پتہ لگے گا کہ یار ہمیں اس انجینئر کی طرف جانا چاہیے، یہ بندہ اچھا ڈیزائن کرے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اچھے لوگ بھی ہے اس طرح کے لوگ بھی ہے کہ اس کو اس کی ایکسپیرینس ہے ہی نہیں، بجائے اس کی کہ اس کو ایک اچھا نقشہ پرووائڈ کرے وہ چیز اور خراب ہوتی ہے، تو اس کے کنسٹرکشن اور اس طرح کے بجٹ وغیرہ خراب ہوتے ہیں، تو اس کو کیسے پتہ لگے؟ یار سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بندہ اپنا ڈیزائن بلڈنگ ڈیزائن کرتا ہے وہ جس انجینئر کے پاس جاتے ہیں تو ان سے لوگوں سے پہلے اپنی اتنا کروڑوں روپے لگاتے ہو کروڑوں روپے اپنے بلڈنگ پہ لگاتے ہو تو آپ تھوڑا سا ایک کام بھی کر سکتے ہو کہ آپ ان سے سب سے پہلے یہ پوچھیں کہ آپ کی ایکسپیرینس کیونکہ اگر ایک بندہ فریش انجینئر کر کے آتے ہیں اور مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں تو اس بیچاروں کو صحیح پتہ نہیں ہوتا کہ بکس کا انجینئرنگ نہیں ہے، لیکن فریشر جو ہے وہ ایک اہم چیز امپارٹنٹ رول ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے، تو ان سے کہ آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے، کتنے بلڈنگ آپ نے ڈیزائن کی ہے، کتنے حد تک آپ نے بلڈنگ ڈیزائن کی ہے، کتنے اسٹوری تک آپ نے بلڈنگ ڈیزائن کی ہے، اگر آپ یہ صحیح پتہ لگائیں ٹھیک ہے تو میرے خیال کے مطابق آپ ایک صحیح انجینئر تک پہنچ جاؤ گے، اگر آپ نے فریش انجینئر ہے یا آپ نے صرف یہ نام سنا ہوگا کہ یار یہ بندہ انجینئرنگ کیا ہے اس بندے نے انجینئرنگ اب اس بندے نے شاید ڈی ای کیا ہو ٹھیک ہے ڈپلوما کیا ہو، میں ڈی ای کے بارے میں وہ نہیں کہتا، لیکن اس نے اگر ایک بندے نے نرسنگ کیا ہو اور وہ نرس جو ہے وہ آپریشن کرے تو آپ کے خیال کے مطابق یہ کیا کرے گا، کیا کرے گا، رولس کے وہ خلاف بندہ ہے، رولس کے خلاف ہے اور دوسرا جو ہے وہ بندہ مر بھی سکتا مر ہے۔ بھی سکتا ہے چانسز زیادہ ہے، تو آپ اس طرح دوسری بات یہ ہمارے انجینئرز بھی اکثر غلطی کرتے ہیں کہ ہم ڈیزائن کروائیں گے ٹھیک ہے اور کرا سکتے ہیں، لیکن جو فریش ہوتے ہیں ان کو ہم ایک سجیشن دیتے ہیں کہ جا کے صحیح ڈیزائن سیکھو پھر آئے کہ وہ کرو صحیح رہے صحیح ہے، تو انشاءاللہ میرے خیال کے مطابق اگر آپ ایک صحیح انجینئر جس کی ایکسپیرینس کم از کم 5 سال 4 سال کم از کم اتنے بڑے میں ایکسپیرینس تو آپ کے لیے ٹریننگ بھی صحیح کرے گا، آپ کے ڈیزائن بھی صحیح آپ کو دے گا ٹھیک ہے، اور دوسری بات جو ہے آرکیٹیکٹ بہترین وہ ریویو دیتے ہیں لیکن اسٹرینتھ کے بارے میں ان بیچاروں کو زیادہ پتہ نہیں ہوتا، اگر آپ کا بلڈنگ کوئی خاص ڈینجرس جگہ میں ہو جس طرح ہنی مون ہوٹل ہے وہ بھی کیا ٹھیک ہے تو پھر آپ کو آرکیٹیکٹ کے ساتھ ایک سول انجینئر کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ آرکیٹیکٹ کے ساتھ آرکیٹیکٹ کے کا وہ کام نہیں ہے کہ آپ بلڈنگ میں کتنا سریہ لگاؤ گی، کون سا جگہ کریٹیکل ہے، کون سا زون کریٹیکل زون ہے، بیچارے کو پتہ نہیں
پھر آپ ایک سول انجینئر سے ڈیزائن کروائیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے صحیح ڈیزائن کروائیں گے. اچھا خالد صاحب، جس طرح ہمارے ایریاز ہوتے ہیں ڈفرینٹ اسلام آباد لاہور، وہاں پر جو کنسٹرکشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے، مختلف قسم کے مہاراج ڈیزائن کے ہوتے ہیں، اور جو اس طرح کے علاقے ہوتے ہیں جس طرح کے چنار ہو گئے، تھوڑا ایریا ہو گئے، یہ ہو گئے، تو یہاں پر اگر ایک بندہ کنسٹرکشن کرے اور وہاں پر ایک بندہ کنسٹرکشن کرے تو اس کی ڈیزائننگ میں چینج ہوگا، اور اس کے علاوہ جو یہ افات وغیرہ آتے ہیں اس کے حساب میں چیزیں ہوگا ڈیزائننگ کے لیے، اور بھی اس میں جو آپ کے ذہن میں ہے اس کے بارے میں. بالکل جی. ہم اس کو بیئرنگ کی کیپیسٹی بولتے ہیں. فرض کریں کہ زمین میں جو تین قسم کی سائل، ٹھیک ہے، ایک نرم ٹائپ کی سائل ہوتی ہے، ایک تھوڑی مضبوط ٹائپ کی ہوتی ہے، اور تیسری ہماری پہاڑوں کی طرح جو پتھریلی زمین ہوتی ہے نا، اس طرح ہوتی ہے. اب ہر ایک زمین کی اپنی بیئرنگ کیپیسٹی ہے، ٹھیک ہے. آپ اگر کوئی عام جس طرح علاقوں میں عام مٹی ہو، اس میں اگر آپ اس کے اوپر تھوڑی سی بوجھ ڈالیں گے تو یہ پانی آئے گا تو یہ چیز دھنس جائے گی، ٹھیک ہے. اگر آپ نے ایک مضبوط جگہ پہ بلڈنگ کھڑی کرنی ہو تو آپ کو زیادہ بیئرنگ کیپیسٹی تک زیادہ بیئرنگ کیپیسٹی برداشت کرے گا، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے اپنا ایک اسٹاٹا ہے، وہ اس کا ٹیسٹ ہے بیئرنگ کیپیسٹی، وہ لیتے ہیں. یا آپ نے ایک صحیح انجینئر جس کو پتا ہو کہ یہ کم از کم کتنے تک جو ہے وہ لوڈ برداشت کر سکتے ہیں، تو وہ جا کے اس کو بلاؤ، وہ صحیح اس کا اسٹاٹا دے گا، اس کا صحیح ڈیٹیل آپ کو دے گا کہ یہ آپ اس کا ویٹ اتنا رکھیے، اس کو شیڈو فاؤنڈیشن دی، اس کو انڈیویجول یا ان کو مختلف قسم کے فاؤنڈیشن ہے، وہ آپ کو پریفر کریں گے کہ یہ والا فاؤنڈیشن دے دیں. تو اگر آپ اس طرح کریں تو وہ آپ کی ڈیزائن کے مطابق وہ دے گا. پھر آپ کی اکثر ہماری بلڈنگز وغیرہ میں کریکس آتے ہیں، اس کی اصل وجوہات کیا ہے؟ اس کی اصل وجوہات یہ ہے کہ ہم نے یہ فاؤنڈیشن میں صحیح پراپر طریقے سے نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے. اس میں جو چیز ریکوائر ہے جتنا لوڈ وہ برداشت کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ہم نے اس پہ ان کے اوپر ڈالا ہے. کہ پھر اگر ہمارے پاس ایک خوبصورت کروڑ روپے کا بلڈنگ کیوں نہ ہو، اس میں کریکس آتے ہیں. تو اکثر آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ کس وجہ سے اس کی بڑی معمولی غیر ذمہ دارانہ اور اس طریقے سے، اور لوگ اکثر ہمارے علاقوں میں کہتے ہیں مارا جاؤ کچھ بھی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کو اس کا پتہ ہے کہ یہ لوڈ کتنا لوڈ برداشت کرتا ہے، اس کا پتہ آپ کو نہیں ہے. پھر اس کا پتہ کر لو کہ یہ لوڈ برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں. اچھا خالد صاحب، تھینک یو سو مچ. ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے. آپ نے مجھے یہ وقت نکالا، اور ہم نے ویڈیو اس لیے شروع کی ہے تاکہ جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں اس کو ان چیزوں کی اہمیت کا تھوڑا پتہ ہو جائے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کی مینجمنٹ نہ ہونے سے کافی حد تک یہ چیزیں کم ہو سکتی ہیں، یا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ رموو بھی ہو سکتی ہے. تو ویورز، یہ ہمارے ساتھ کا انجینئر خالد صاحب، اور یہ بات انجینئر ہے، اس کی ایکسپیرینس بھی ہے. اور پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ عمارت بنانا چاہتے ہو، کوئی ڈیزائننگ کرنا چاہتے ہو، کوئی سجیشن لینا چاہتے ہو، تو ہم اپنا نمبر نیچے چلائیں گے. آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے 54 ہاؤس انجینئر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی بلڈنگ کی ڈیزائن کی آن لائن میں نتائج اپلائی کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.